یہ جو گھریلو صارفین ہے 94%، ان میں 200 یونٹس تک ہم ان کو رعایت دے رہے ہیں 3 مہینے کے لیے، جولائی، اگست، سپٹمبر، اور پھر اکتوبر میں موسم بہتر ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ بجلی کی جو استعمال ہے وہ بھی کم ہوتا ہے۔ اور اس 3 مہینے کی جو ہم اپنے عام شہری، عام صارف جو ہے، یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ 2.5 کروڑ یہ کنزیومرز ہیں، ہاؤس ہولڈز ہیں، 94% اس کے اوپر 50 ارب روپے کی رقم خرچ ہوگی، 50 ارب روپے۔ اور اس میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن بھی شامل ہے۔ تو یہ ہم نے 50 ارب روپے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے نکالا ہے، ماضی کی طرح وعدہ کر کے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، عوام کا بھی خیال رکھا، غریب عوام کا، عام آدمی کا، اور جن کے ساتھ ہم نے یہ معاہدہ کر کے آگے چلنا ہے ان کو بھی پوری طرح آن بورڈ رکھا، ان کے ساتھ کوئی وعدہ خلافی نہیں کہی، ان کو بتایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور فنڈز کا بھی بجٹ سے نکال کے اس کا انتظام کیا ہے۔ یہ نہیں کہ سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو برباد کرنے کا جو وہ نسخہ تھا 2021 اور 22 کا، کہ جناب تیل دنیا میں آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور قیمتیں کم کر دیں، اور خزانے میں اس کا نہ کوئی بجٹ نہ کوئی دھیلا رکھا گیا، اور اس طرح ریاست کو تباہ کیا گیا۔ اور اللہ کے فضل سے آ کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ریاست کو ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور سیاست کو ہم نے تباہ کیا، ہمیں اس سے کوئی اس کا دکھ نہیں ہے۔ تو آج ہم نے یہ 50 ارب روپے ہم نے مختص کیے ہیں، اور 94% جو ہاؤس ہولڈز ہیں یا گھریلو صارفین ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا 4 روپے سے لے کے 7 روپے فی یونٹ، 4 روپے سے لے کے 7 روپے فی یونٹ۔ اور اس سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جائز ایک مطالبہ ہے عام آدمی کا وہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یقیناً موسم بدلے گا، شدید گرمی کی جو اس کا تپش ہے، دیکھیے بجٹ جو ہماری ایک ضرورت تھی ملک کی کہ ہمیں IMF کے ساتھ پروگرام کرنا تھا، اگر اس کے بغیر کر سکتے تو میں آخری شخص ہوتا کہ ہم کہتا کہ IMF کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے، وہ ہماری ایک مجبوری ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم نے ایمانداری سے اور خلوص دل سے اور قربانی اور احسار سے ہم نے محنت کی شبانہ روز، اور جو اشرافیہ ہے جس نے پاکستان سے بے پناہ فائدے حاصل کیے ہیں، وہ پاکستان کو اب یہ واپس فائدہ لوٹائے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو، صاحب حیثیت جو ہیں، اشرافیہ جو دولت سے مالا مال ہیں، آج ان کا وقت آ گیا کہ وہ قربانی اور احسار کا مظاہرہ کریں، اور ساتھ صنعت و حرفت اور زراعت کو چلانے کے لیے حکومت پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کر دن رات محنت کرے گی، بچت ہم کریں گے، ڈاؤن سائزنگ کا پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور میں خود نگرانی کر رہا ہوں ان تمام اہم شعبوں کی۔ FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی 100% ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے۔ پرسوں میں کراچی میں تھا، وہاں پر سارے حالات سے آگاہی حاصل کی۔ اب آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، پاکستان کے اندر جو امپورٹس ہوتی ہیں یا ایکسپورٹس ہوتی ہیں، سالانہ 5 ارب ڈالر کا فریٹ، یعنی بحری جہازوں کا کرایہ کہہ لیں عام زبان میں، 5 ارب ڈالر خرچ کیا جاتا ہے، 5 ارب ڈالر۔ یہ آپ سن کر آپ کو بہت حیرانگی بھی ہوگی اور آپ کی طبیعت بھی خراب ہوگی، لیکن بات یہ ایسی ہے کہ 5 ارب ڈالر کا فریٹ سالانہ خرچ کیا جاتا ہے امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اوپر، جو
مایا ناز پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن PNSC کے پاس صرف 12 جہاز ہیں. ان کی سال کی جو خالی تنخواہیں ہیں وہ 5 ارب روپے ہیں. 5 ارب روپے یعنی فی جہاز کہہ لیجئے 48 کروڑ روپے آتا ہے یا 47 کروڑ روپیہ، اور صرف 12 جہاز. اب بتائیے کہ اگر ہم 5 ارب ڈالر ہم ادا کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جہاز نہیں، بنگلہ دیش کے پاس کئی 100 جہاز ہیں اور دوسرے ممالک کے پاس کئی 100 بحری جہاز ہیں ہزاروں میں، اور وہ خود وہ کرایہ جو ہے کماتے ہیں، ایکسپورٹس بھی کرتے ہیں، امپورٹس بھی کرتے ہیں. یہاں پر ہم 5 ارب ڈالر ہم ادا کر رہے ہیں اور اپنی ہماری فلیٹ کوئی نہیں ہے، اور تنخواہ جو ہے وہ 5 ارب روپے سال کی. یہ ہے وہ ایک بدقسمتی سے ہماری شومی قسمت ہے کہ جو ملک کے ہر کونے کونے میں آج وہ دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. اس کا ہم نے علاج کرنا ہے، فوری طور پر علاج کرنا ہے. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ مشکلات ہیں، مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن اگر اس کی تدبیر کرنی ہو، حل نکالنا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہمت